علیکم، میں امداد سمرو۔ گلا ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ لاہور میں اسموگ بہت ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، لاک ڈاؤن پر بات کر لیں گے، لیکن بات اصل جو ہے کرنے والی وہ ہے ہوشربا انکشافات کرپشن کے۔ کھربوں روپے کی کرپشن کس نے کی جناب؟ صادق اور امین عمران خان، ثاقب نثار کے صادق اور امین عمران خان۔ اب ان کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کی پراپرٹیز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ فرح گوگی کا تعلق عمران خان کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، لیکن عمران خان نے فرح گوگی کے ساتھ تعلق کی تصدیق خود کر لی تھی۔ بیچاری فرح، باقیوں کے پراپرٹیز بھی بڑی ہیں، فرح کی بڑھ گئی تو کیا ہو گیا؟ میرے دور میں جو پراپرٹی کا بزنس کرنے والے لوگ تھے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے لوگ تھے، ان کی پراپرٹیز تو بڑھی، تو فرح گوگی کی اگر بڑھ گئی چند ہزار گنا تو کیا ہو گیا؟ یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے۔ پھر ملک ریاض سے ہیروں کے ہار، انگوٹھیاں، سینکڑوں کنال زمین اراضی لینا فرح گوگی، اور سر عام لینا اور دستاویزات کے ساتھ لینا، یہ سارا کچھ تھا۔ اور بدلے میں ظاہر ملک ریاض صاحب کو بھی بہت کچھ دیا گیا تھا، 190 ملین پاؤنڈ بھی تھے اور بھی بہت کچھ تھا۔ تو بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں سرکاری دستاویزات کے حوالے سے، CCP کے حوالے سے، کہ کتنی پراپرٹی تھی فرح گوگی کی عمران خان کی حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد۔ 420 گنا تو صرف اور صرف 420 ہی ہے نا، 420 گنا تو صرف اور صرف وہ بڑی ہے جو انہوں نے خود ڈکلیئر کی ہے، جو خود ظاہر کی ہے، جو تسلیم کی ہے کہ جی میری اتنی پراپرٹی ہے۔ لیکن اوریجنلی کئی ہزار گنا، کوئی 13,000 گنا یا 15,000 گنا، وہ میں آگے چل کر پراپر فگر آپ کو دے دیتا ہوں، جو سامنے آ رہا ہے کہ جو غیر ظاہری اثاثے ہیں۔ تو بڑا خطرناک قسم کا ایک نیکسس تھا، ملک کو لوٹ رہا تھا، تباہی اور بربادی پھیلا رہا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور سپریم کورٹ سے ملا ہوا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھا، اور گھریلو خاتون عبادت گزار پرہیزگار وہ سارا کچھ کر رہی تھی پیچھے بیٹھ کر۔ اصل میں تو فرنٹ ویمن وہ بشرا بی بی کی ہیں فرح گوگی صاحبہ، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو ان کے بہاف پر وہ ساری دنیا کو سے مال و دولت اکٹھا کرتی تھی۔ تو جناب اب کہانی کو سیدھا سیدھا کھول دیتے ہیں۔ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں، ابھی اور تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ فرح گوگی وہ کردار ہیں جو عمران خان کی حکومت مرکز میں جیسے ہی ختم ہو گئی، پنجاب میں بھی حکومت چل رہی تھی عثمان بزدار صاحب کی، تو وہ جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی، پاکستان سے نکال لی گئی، اور ایک خصوصی طیارے میں، اور طیارہ بھی کسی پراپرٹی ٹائکون کا کہا جا رہا تھا، ریئل اسٹیٹ کے کسی کنگ کا کہا جا رہا تھا، کہ اس کے جہاز میں ان کو بھجوایا گیا۔ یہ وہ فرح گوگی ہیں جنہوں نے گھڑیاں جو تحائف تھے انہوں نے فروخت کیے تھے۔ عمر فاروق ظہور جس نے وہ گھڑیاں خریدی، وہ کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل والی گھڑی، وہ پورے کے پورے سیٹ خریدے، اربوں روپے کے تھے، اور ان کو چند کروڑ روپے میں بیچ دیے گئے تھے۔ پھر جعلی رسیدیں بنائی گئی تھیں اسلام آباد کی ایک گھڑیاں بیچنے والی غریب سی دکان کی۔ وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ یار جب سے میں نے دکان بنائی ہے تب سے اتنی میری آمدن نہیں ہوئی، میرا اتنا میری وہ جو ہوتی ہے خرید و فروخت میں نے اتنے پیسے کی نہیں کی جتنی کی یہ گھڑی ہے۔ تو وہ گھڑی فرح گوگی کے ذریعے بیچی گئی تھی۔ شہزاد اکبر صاحب، اب شہزاد اکبر صاحب کی بھی کہانیاں قصے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بھی اب وعدہ معاف گواہ بننے کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کا ظاہر القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں ان کا براہ راست تعلق ہے۔ تو یہ وہ کیریکٹر ہے فرح گوگی صاحبہ، گھڑیاں بیچی اور تحفے تحائف بکوائے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے دکان کھلی ہوتی تھی، ٹیبل لگی ہوتی تھی، جی یہاں پہ رکھو 5 کروڑ روپے DC لگ جاؤ، یہاں پہ رکھو 10 کروڑ روپے کمشنر لگ جاؤ، یہاں پہ رکھو 20 کروڑ روپے سیکرٹری لگ جاؤ۔ یہ ہوتا تھا، اور یہ انکشافات علیم خان نے عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے کیے تھے۔ یہ انکشافات بعد میں PTI کے کئی لوگوں نے کیے، اور پھر یہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان کو کہا کہ بھائی دکان لگی ہوئی ہے وہاں پہ، بزدار صاحب کو ہٹا دیں۔ DG ISI اس وقت کے جنرل عاصم منیر صاحب جو آج کل اپنا آرمی چیف ہیں،
انہوں نے عمران خان صاحب کو دستاویزی ثبوت دیے کہ یہ لیں، دیکھیں جی کیا چل رہا ہے آپ کے گھر، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو خان صاحب، ایمانداری کے بھاشن بند کر دو، پہلے ادھر دیکھو۔ تو خان صاحب نے DGIS کو ہٹا دیا تھا۔ تو اب جو انکشافات ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں۔ پھر وہ جو شہزاد اکبر صاحب وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور خان صاحب الیکشن سے پہلے خان صاحب کو اور کئی مقدمات میں سزائیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ معاملات اب تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب یہ ہے کہ جی میں کیونکہ جیو نیوز کی خبر پڑھ رہا ہوں، اور جیو نے ظاہر ہے اس میں اپنا غصہ بھی فل نکالا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے سیدھا عمران خان کی فرنٹ پرسن فرا گوگی کی کرپشن کی ہوشربا داستان سامنے آ گئی ہے۔ 2020 میں 900 ملین روپے کے اثاثوں کو خود تسلیم کرتی ہیں، جبکہ ان کی غیر ظاہری ملکیت جو ہے وہ 3000 یعنی جو ڈکلیئر نہیں کی وہ 3825 ملین روپے ہے۔ اچھا یہ سارا کچھ وہ لکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے دور حکومت میں انہوں نے اپنی پراپرٹیز بڑھائی ہیں۔ اچھا اب جو 2017 سے 2020 تک ان کے جو غیر ظاہر کردہ اثاثے یعنی انڈکلیئرڈ اثاثے ہیں وہ ہیں 4500 یعنی 4520 ملین روپے کے اضافہ ہوا، ان میں اضافہ ہوا، اور 2020 میں ان کے اثاثے 950 ملین روپے کے تھے جو خود تسلیم کیے انہوں نے، اور بعد میں وہ 3000 وہ جو اوپر میں بتا چکا ہوں 3825 ملین روپے کے ہو گئے۔ اچھا جی آگے چل کر پھر فرا گوگی کو صرف 3 سالوں میں جو ظاہر کی اثاثے وہ رپورٹ کر رہا ہے اپنا SECP کی رپورٹ کے مطابق جو اثاثے انہوں نے ظاہر کیے ہیں ان میں اضافہ 420% ہوا، یعنی خود تسلیم کیا، اور 420 ہی ہے، ظاہر ہے 420 ہے تو وہ تسلیم کرنی پڑتی ہے، لیکن جو انہوں نے اثاثے ظاہر نہیں کیے اس عرصے کے دوران وہ ہے ان میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے میں نے روپیز میں بتایا تھا، اب نیچے پرسنٹیج وائز فیصد 420% ظاہر اثاثے، اور جو غیر ظاہر شدہ اثاثے ہیں وہ ہیں 15300% غضب خدا کا۔ اچھا اس کے علاوہ ان کی کمپنیوں کا ذکر ہے، کئی کمپنیاں انہوں نے بنائی ہیں۔ دسمبر 2019 میں پراپرٹی ٹائکون یعنی ظاہر ملک ریاض صاحب کا ذکر ہے، یہ سے آؤٹ آف کورٹ معاہدے کے تحت برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ جو حکومت کو آنے تھے اس کی سیٹلمنٹ کی، وہ پیسے پھر انہوں نے ملک ریاض کو جو جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا کراچی بیریا ٹاؤن کی مد میں، اس میں سیٹل کروا لیا تھا، اور اس کے بدلے میں فرا گوگی نے 19 جولائی 2021 کو 240 کینال زمین اپنے نام کروائی۔ 240 کینال کی قیمتی زمین وہ رشوت میں ملک ریاض سے انہوں نے لی، اور اس رشوت کے عوض PTI حکومت نے 460 بلین روپے ہر جانے کی پیروی سے اجتناب کیا، وہی کراچی والا جو بیریا ٹاؤن والا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر دی باہر۔ اچھا اس کے علاوہ اب اس میں جو خبر ہے میں وہ بھی ساتھ ساتھ وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، بلکہ وہ آگے چل کر بتاتا ہوں، شہزاد اکبر صاحب والی۔ اچھا انہوں نے اپنا NCA سے جو پیسے لیے وہ ملک ریاض ادھر دی۔ اچھا اس میں پھر عمران خان صاحب اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے ہم نے ملک ریاض کے تھے، ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں حکومت کے تھے، حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، حالانکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ القادر یونیورسٹی جو ہے جس کی وجہ سے اس کا نام القادر ٹرسٹ پڑا، عمران خان صاحب نے انٹرویوز میں اعتراف کیا ہے، اور پھر روزانہ ویلاگ کر کے اعتراف کرتے تھے کہ یار دیکھیں رشوت تو میں نے کیسے لی، زمین تو میں نے پہلے لے لی تھی ملک ریاض سے، اور پھر ملک ریاض نے مجھے وہاں یونیورسٹی بنا کر دی، کیونکہ ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی جلدی یونیورسٹی بنائے، تو پھر ملک ریاض نے کہا مجھ سے زیادہ جلدی تو کوئی نہیں بنا سکتا، تو ملک ریاض نے یونیورسٹی بنا کر دی، پیسے بھی نہیں لیے۔ کہتے جو نمل یونیورسٹی کا کام مجھے 8-10 سال جس میں لگ گئے تھے، ملک ریاض نے وہ کچھ مہینوں میں مجھے کر کے دے دیا تھا، تو میں نے تو اتنی اسپیڈی کام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب رشوت لے رہے ہیں اور رشوت دینے والے کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو اعتراف عمران خان صاحب خود کر چکے ہوئے۔ اچھا جی 2018 میں جو ایمنسٹی اسکیم تھی اس کا بھی جناب اس محترمہ نے جو فرنٹ پرسن ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے اپنا فائدہ لیا، اور اس مد میں انہوں نے 479 روپے سے زائد نہیں 489 ملین روپے کے سے زائد کے جو اثاثے ہیں وہ کالا دھن وہ انہوں نے
ریگولرائز کروایا، سفید کروایا اس کی مد میں. بہاولپور گجرانوالا میں زرعی زمین، مطلب پھر پراپرٹیز، پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز، نہ جانے کیا کیا، اور بینک اکاؤنٹس بڑھتے ہی گئے. اور مجموعی طور پر جو ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ ان اکاؤنٹس میں جو مجموعی رقم ہے وہ 14 ارب روپے. 14 ارب روپے زبان سے کہنے میں مطلب لگتا ہے کہ چھوٹی رقم ہے. 14 ارب روپے، 14 ارب روپے کی جناب یہ ایک خاتون جو صرف بشریٰ بی بی کی سہیلی تھی، صرف انہوں نے بنائے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کپتان نے خود کتنا بنایا ہوگا. کپتان کی جو خاتون اول بشریٰ بی بی صاحبہ، انہوں نے کیا کیا بنایا ہوگا. تو ایسے انکشافات ہوئے، ایسی چیزیں ابھی آنے والی ہیں. بہت سی چیزیں رکی ہوئی تھیں سسٹم میں، کیونکہ عمران خان صاحب ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان صاحب کے چاہنے والے. تو یہ چیزیں اس طرح ابھی ہو نہیں رہی تھی، اس طرح ابھی آگے بڑھ نہیں رہی تھی، لیکن اب آنا شروع ہو گئی ہیں. اب جو خبر ہے وہ یہ ہے، جاوید چودھری صاحب نے دی ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو دستاویز ہے القادر ٹرسٹ والا 190 ملین پاؤنڈ والا، جس کے تحت نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے ساتھ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے اس وقت کے سربراہ اور پاکستان میں احتساب کے مشیر شہزاد اکبر صاحب نے جو وہاں پر ڈیل کی تھی خفیہ، اور پھر جو بند لفافے میں جس کی منظوری لی گئی تھی اپنا کابینہ سے، اور پھر کابینہ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ لفافے کے اندر کیا ہے. تو وہ ڈاکومنٹس جو خفیہ ڈاکومنٹ ہیں، جو کہا گیا تھا کہ جی ہم نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ہماری ڈیل ہے کہ ہم نے دستاویز سامنے نہیں لانا، یہ معاہدہ ہم نے سامنے نہیں لانا. تو وہ دستاویز کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ ریاست پاکستان کی پراپرٹی ہے، اور وہ پراپرٹی جس طرح عمران خان صاحب سائفر لے کر اڑ گئے تھے، تو شہزاد اکبر صاحب وہ لے کر اڑ گئے. تو شہزاد اکبر صاحب سے وہ واپس لینا، اور اس کے لیے برطانیہ حکومت سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، شہزاد اکبر صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا ہے. اور جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ ہے کہ شہزاد اکبر وعدہ معاف گواہ بنیں گے. خبریں یہ ہیں کہ بشریٰ بی بی بھی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے. اب یہ جو سارا کچھ سامنے آ رہا ہے بیسیکلی اس میں بشریٰ بی بی کی خاموشی اور بشریٰ بی بی کا عمران خان صاحب سے عدالت جا کر ملاقاتیں کرنا، یہ سارا کچھ ظاہر ہے یہ لگ رہا ہے کہ سلسلہ عمران خان صاحب کی طرف سختیوں کا اور ان کے خلاف جو ماحول بن رہا ہے اس کا زیادہ تیز ہو رہا ہے. اور اب گھر کے اندر سے میں نے پہلے بتایا نا کہ بشریٰ بی بی کو انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ملا. اچھا کمال ہوتا ہے عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا، کچھ نہیں ملا تو عالم جبا لے کر آ گئے، کچھ نہیں ملا تو BRT لے کر آ گئے. اچھا یہ سارے کھربوں روپے کے ہیں اپنا کرپشن کے اسکینڈلز. کچھ نہیں ملا تو جناب القادر ٹرسٹ لے آئے، کچھ نہیں ملا تو گھڑیوں کا قصہ لے آئے، کچھ نہیں ملا تو ہیروں کے ہار لے آئے، مطلب اس طرح کی باتیں. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فرح گوگی نے جو کچھ کیا، اب وہ اگر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف گواہی دے دیتی ہیں، اور بشریٰ بی بی نے جو کچھ کیا وہ عمران خان کے خلاف گواہی دے دیتی ہیں، تو ان کو اگر بخش دیا جائے سارا لوٹا ہوا مال، تو یہ بھی کہاں کا انصاف ہوگا. جس طرح 9 مئی میں ہوا ہے، جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جاؤ پریس کانفرنس کر کے کسی پارٹی میں جوائن ہو جاؤ، چلے جاؤ PTI کو چھوڑ کر، تو ان کو بخش دیا جاتا ہے اور باقیوں کو نہیں بخش دیا جاتا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے پورا. اور آج کل بولنے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ لاہور میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. حکومتوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں ایڈہاکزم پر، جب سموگ آتا ہے جی بند کر دو، سارا کچھ بند کر دو بند کر دو بند کر دو. ایسا نہیں ہوتا. فیکٹریاں چل رہی ہیں. آپ لاہور شہر میں اگر آپ رنگ روڈ پہ سفر کریں تو آپ دیکھیں گے یہ جو کرول گھاٹی والا علاقہ ہے، وہاں آپ جا کر دیکھیں، محمود بوٹی والے علاقے میں جا کر دیکھیں، فیکٹریاں زہر نکال رہی ہیں، زہر. آپ کی دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں وہ آنسو پانی آ جاتا ہے، وہ آنکھیں وہ برداشت نہیں کر پاتی اس زہر کو. وہاں آپ سانس نہیں لے سکتے. ابھی خاص موسم ہوتا ہے، اس میں پھر کھیتوں میں بھی آگے لگائی جاتی ہے، باقیات جلایا جاتا ہے. تو اب جناب لاک ڈاؤن کر دو جی، سارا بند کر دو، سب کچھ بند کر دو. بہت اچھی چیز ہے. لوگ گھروں میں، اس اسٹوڈیو میں جہاں یہ ایئر ٹائٹ ہے، یہاں پر بھی اسموک ہے، یہاں پر بھی آواز اپنا سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے. تو ایڈہاکزم نہ کریں. اور اس شہر بند کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول بند کر کے اچھی چیز ہے بچوں کی صحت کے لیے، لیکن اگر اسکول بند کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ جس مسئلے سے نجات حاصل ہو جائے گی تو آپ کرتے رہے. نکلیں موٹر وے کے دونوں طرف، نکلیں GT روڈ کے دونوں طرف آگے لگی ہوئی ہیں.
کھیتوں کی باقیات جل رہی ہیں. آج 3 دن کے لیے آپ نے انڈسٹری بند کر لی، چوتھے دن کھلے گی تو کیا وہ زہریلا دھواں وہ نہیں نکالے گی؟ زہریلا دھواں وہ نکالے گی. مستقل حل جناب، مستقل حل. محسن نقوی صاحب تو چند دن کے مہمان ہیں، لیکن جو بھی سسٹم ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو انتظامیہ ہے، اس کو چاہیے کہ مستقل حل نکالے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.